السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی نسل کو بڑھایا۔ آدم کی نسل جو بڑھتی گئی، شیطان بھی اپنی چالیں چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی آدم کا بٹوارا ہونے لگا۔ پھر انبیاء آتے گئے، پھر دوسری طرف شیطان کی چیرہ دستیاں جاری تھیں۔ انسان حق اور ناحق، حق اور باطل میں بٹ گئے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا، آگے ترقی ہوتی گئی، انسان ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور جدید زمانے میں لوگوں نے زمین پر لکیریں کھینچ کر قوموں کو بنا لیا۔ ساری دنیا میں اس وقت دیکھیں، رنگ و نسل، کسی زمانے میں رنگ و نسل کی بنیاد پہ انسانوں میں افتراق پایا جاتا تھا، اب علاقائی بنیادوں پہ لوگوں کے اندر انتشار اور افتراق پایا جاتا ہے۔ لیکن حق کے مقابلے میں تمام قومیں ایک ہیں، اسلام کے مقابلے میں تمام قومیں ایک ہیں۔ اگر آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یا اسے پڑھیں، یا اس پہ کچھ غور و فکر کریں، تو تاریخ میں قومیں اٹھتی ہیں اور قومیں گرتی ہیں۔ کچھ قومیں بہت زمانے تک زمین پہ حکمرانی کرتی ہیں، کچھ قومیں تاریخ کے خاکدان میں پھینک دی جاتی ہیں۔ تو یہ قوم جو ابھرتی ہے، اٹھتی ہے، اور جو قوم گرتی ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ قوم اٹھتی کیوں ہیں اور قوم گرتی کیوں ہیں، تو آپ صرف ایک بات کو پہ آ کے رک جائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ جس قوم کے لوگ
غیرت کی بلندی پہ ہوتے ہیں، جن کے اندر خودداری بہت اونچی ہوتی ہے، وہ حکمراں ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، اور جس قوم کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر بھی خودداری جاگ جاتی ہے، غیرت جاگ جاتی ہے، وہ قوم آج نہیں تو کل آزاد ہو جاتی ہے اور حکمراں بن جاتی ہے۔ ہندوستان پہ جس ملک میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت زمانے تک ہندوستان غلام رہا۔ یہاں کے لوگوں کے اندر غیرت نہیں جاگی، لیکن 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان کے اندر ایک غیرت دکھائی دی، ایک خودداری دکھائی دی کہ ہم دوسروں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ پوری قوم اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ نہیں، ہم کسی کی غلامی قبول ہی نہیں کریں گے۔ جب پوری قوم کے اندر غیرت جاگی تو ہندوستان آزاد ہوا، اور جس قوم کے اندر غیرت ختم ہوتی ہے وہ محکوم ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر علم والے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن قوم کی مجموعی غیرت بہت نیچے لیول پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اٹھ نہیں سکتے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں اور مسلمانوں کی محکومی کا راز جاننے کی کوشش کریں تو یہیں آ کے رک جائیں گے کہ مسلمانوں کی مجموعی غیرت اس وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہ حکمراں بن جائیں، یہ غالب ہو جائیں۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت کے دو مرحلے ہیں۔ ایک یعنی غیرت ختم ہونے کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی فرد یا قوم، انڈیویجول بھی لے لیں یا قوم کی حیثیت میں بھی لے لیں، قوم کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور قوم جب اس مقام اور مرتبے کو مینٹین کرتی ہے، اس کی غیرت بلند رہتی ہے۔ جب تک قوم اپنے مقام و مرتبے کو مینٹین اور سسٹین کرتی ہے، اس کی غیرت بلند ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ قوم ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال کرنے لگتی ہیں جو اس مقام و مرتبے کے مغایر اور اس کے خلاف ہو، قوم گر جاتی ہے۔ مطلب اپنی غیرت کو کھو دیتی ہے۔ جب وہ اپنی غیرت کو کھو دیتی ہے تو محکوم بن جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے۔ جب نیچے گرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، نیچے گرنے کے بعد جو پوزیشن اسے حاصل ہے اس پہ مطمئن، یہ بے غیرتی کا دوسرا درجہ ہے۔ بے غیرتی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مقام بلند اسے عطا کیا گیا تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مقام بلند کو چھوڑ دیتی ہے، اور دوسری گرا ہوا مقام بے غیرتی کا یہ ہے کہ مقام ابتر کو پہنچنے کے باوجود اسی مقام پہ مطمئن شاد رہتی ہے، اٹھنے کی کوشش نہیں کرتی۔
آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب تک مسلمان حکمران تھے ساری دنیا میں، ان کی غیرت ٹاپ موسٹ تھی، بلندیوں پر تھی۔ جو ہی انہوں نے وہ اعمال شروع کیے جو اس مرتبے کے مطابق نہیں تھے، گرا پھینک دیے گئے۔ اور آج ہم اسی پوزیشن پہ مطمئن ہیں۔ ہمارے غیرت مندی کی کیا پوزیشن ہے، ہم لوگ اندازہ لگا لیں۔ ہم کو ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں جہاں مسلمان رہتے ہوں، دوسرے درجے کے شہری اطمینان سے ہماری دعوتیں چل رہی ہیں، ہماری شادیاں چل رہی ہیں، ہمارے گھروں کے کنسٹرکشن ہو رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچے کما رہے ہیں، خرچ بھی دھوم دھام ہو رہا ہے، شاپنگ بھی چل رہی ہے، لیکن وہ جو مقام بلند ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اسی ابتر مقام پر سیٹسفائیڈ، مطمئن، آسودہ۔ تو حضرات گرامی، غیرت انڈیویجول اور کلیکٹیو، قوم کی غیرت، تو ہم پہلے یہ تذکرہ کریں گے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر ایک آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ وہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہماری غیرت وہ لیول کی نہیں ہے جو ایک حکمراں قوم کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ افراد کی غیرت ہی قوموں کی غیرت بن جاتی ہے الٹیمیٹلی۔ میرے محدود مطالعے کے حساب سے 5 باتوں کی وجہ سے آدمی کی غیرت نوز ڈائیو کرتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات جو ہے، جب آدمی دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، جب دنیا کی محبت ہی میں زندگی گزارتا ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی بلند مقام سے ہو، لیکن جو ہی دنیا کی محبت اس کے دل میں بس گئی اور اسی محبت کے لیے اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی، اسی گھڑی اس کی غیرت چلی گئی۔ قرآن مجید میں ایک بلند مرتبہ آدمی کس طرح بے غیرت ہو کر نیچے گرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ایک بلند مرتبہ آدمی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے آیتیں عطا کی تھیں۔ اس شخص کا کہانی بیان کرو، اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی طرف سے نشانیاں، اپنی طرف سے آیتیں عطا کی تھیں۔ اللہ کی طرف سے اگر آیتیں کسی کو ملے یا آیتوں کا علم کسی کو ملے تو کتنا بلند درجہ ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیتوں کی بندش سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ اتنی عظیم الشان قرآن،
اس کی بندش سے نکال دیا۔ جو ہی اللہ کی آیتوں کی بندش سے آدمی نکل گیا، اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا اور وہ گمراہی میں پھنس گیا۔ اس کے بعد کس طرح نیچے گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، جو آیتیں یا جو قرآن کا علم، جو کتاب کا علم ہم نے دیا، اس کے ذریعے سے ہم اسے آسمان کی بلندی عطا کر سکتے تھے، مگر کیا کریں، وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا۔ زمین سے چمٹ کر رہنے کا مطلب دنیا دار ہو گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اور دوسری بات کیا کی، وَاتَّبَعَ هَوَا، اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اتنا بلند مقام آدمی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے آدمی عظیم الشان بلند مقام پر پہنچ سکتا تھا، لیکن کیا کریں کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس کو تم ڈانٹو بھی تو زبان ہلاتا ہے، جس کو کچھ کھانے کے لیے بھی دیے تو زبان ہلاتا ہے، اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ کتا بے غیرت ہوتا ہے، اس کو اگر آپ پتھر بھی مارو تو سونگنے لگتا ہے، کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتے کے اندر بے غیرت کتے جو باہر گھومتے رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتھر مارو، پتھر کو سونگنے لگتے ہیں کہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے۔ کتنی بلندی سے آدمی زمین پہ گر گیا، بے غیرت ہو گیا، کیوں؟ دنیا دار، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کی آسمان کی بلندی کو چھو سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا داری اختیار کی، خواہشات کی پیروی کی۔ ہمارے نزدیک اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، اور وہ کتا جسے بھگاؤ بھی تو زبان لٹکاتا ہے، جس کو کھانے کے لیے کچھ بلاؤ بھی تو زبان لٹکاتا ہے۔ یہ بے غیرتی کا مقام ہو جاتا ہے اس کا۔ آج ہمیں کہ ہر فرد کے سامنے ایک دنیا کا نقشہ ہے، دنیا کے حصول کا نقشہ ہے، خواہشات کی تکمیل کا نقشہ ہے۔ اسلام کے لیے نہ ہمارا ذہن جاتا ہے، نہ جہد و عمل کا کوئی وقت اسلام کے لیے ہمارا کٹتا ہے۔ ہر ایک کے پاس دنیا کا نقشہ۔ بتاؤ ہماری غیرت وہ مقام کو کیسے پہنچ سکتی ہے جہاں ہم ایک حکمران جماعت بن جائیں، اسلام غالب ہو جائے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ کاہلی اور کسل مندی۔ کسی قوم کے اندر کاہلی اور کسل مندی آ جائے تو وہ بہت ہی برا اس کا فیوچر ہے، بہت ہی برا اس کا مقدر ہے۔ کبھی بھی آسمان نے اس قوم کو اونچے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا جن کی ماؤں نے اپنے گودوں میں کاہلوں کو پالا ہے، کسل مندوں کو دودھ پلایا ہے۔ وہ جنریشن جو صرف آرام پسندی کے لیے اپنے لیل و نہار گزار رہی ہے، وہ کسی کام کی نہیں، وہ بے غیرت ہے جو پوری قوم کو ذلت کے غار میں ڈھکیل رہی ہے۔ آج ہم اپنے گودوں میں کیسی نسل کو پال رہے ہیں؟ آرام پسند، عیش پسند، راتوں کو جاگنے والے، دن کو بستر کی سلوٹ بننے والے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ ہم کل اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں؟ جبکہ کسل مندی آدمی کی غیرت کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ حال ہو جاتا ہے کہ کسل مند آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتا، ہاتھ جوڑتا ہے، مالک بچا دو میرے دوست، بچا دو مجھے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا لوگوں کی نگاہ میں 2002 فسادات کی وہ فوٹو، ایک مسلمان جب
لوگوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا تھا، بالکنی پہ آ کے آنکھوں میں آنسو ہاتھ جوڑ رہا تھا، بچا بچا۔ یہ وہ کاہل لوگ ہیں۔ قوم کی ماؤں نے ایسے کاہلوں کو جنا، ان سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور اسلام میں کاہلی ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کی جاتی، ایک لمحے کے لیے اسلام کاہلی کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ نے تھوڑی سی سستی بتائی، کاہلی نہیں بولنا چاہیے، سستی۔ 30,000 فوج کے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپر پاور کو چیلنج کرنے کے لیے حنین کے مقام پہ جا رہے تھے، لیکن چند مسلمان، ایمان میں کوئی کمی نہیں، بس یہ کہ کل جائیں گے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، کل جائیں گے، کل جائیں گے، کل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے 1 مہینے کے بعد، جب تک یہ کل میں تھے یہ صحابہ۔ اس کسل مندی کی جو سزا مدینے کے معاشرے میں ان 3 صحابہ کو دی گئی، عرش والے نے کہا کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، اللہ کے نبی اپنی توجہ تک نہ کرے ان کی طرف۔ کیا سزا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ، شیر و شکر معاشرہ، ایک دوسرے کے لیے مرنے والا معاشرہ، وہ معاشرے میں ایسی سزا کہ ان سے بات تک نہ کیا جائے، ان سے نہ گفتگو کیا جائے، نہ انہیں سلام کیا جائے۔ 40 دن گزرنے کے بعد ایک اور حکم آیا کہ اب بیویوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کوئی بہت بڑے جرم کی سزا نہیں تھی، صرف تھوڑی سی سستی کی سزا۔ وہ 30,000 مسلمانوں میں شامل نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ بس وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، ہم کل چلے جائیں گے، ہم کل چلے جائیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان جب یہ آیتیں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ سستی کی، کاہلی کی، کسل مندی کی کیا سزا ہو سکتی ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے اسلام کو۔ حالانکہ صحابہ کا بڑا احترام مسلمانوں میں ہے، وہ آیتیں پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ احترام گرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں میں کہیں کسی طرف سے کاہلی آ سکتی ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اسی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آیتوں کو رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی طرف توجہ کریا جس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے اٹھا رکھا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیفیت کے بارے میں کہ ان کے لیے پوری زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ہول زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایک دوست کے باغ کے دیوار پہ چڑھا، وہاں پہ دوست اپنے باغ کی آبیاری کر رہا ہے اور دیوار پر سے سلام کیا تو دوست جواب نہیں دے رہا ہے۔ دوست، بچپن سے ہم نے زندگی گزاری ہے، ساتھ ساتھ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ بہت اصرار کیا تو کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اپنی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ صبح اور شام کا چین ختم ہو گیا۔ 50 دن تک رہا یہ معاملہ۔ کیا ہوا؟ سستی،
جب کسی قوم کے نوجوان کے اندر سستی آ جاتی ہے تو غیرت کی بلندی سے گر کے بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ پھر ہم ان کی طرف توجہ کیے تاکہ وہ توبہ کریں، اس سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تیسری بات جو آدمی کی غیرت کو ختم کرتی ہے وہ بخل ہے۔ بخیل آدمی سماج کے لیے بوجھ ہوتا ہے، پوری قوم کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ دکھتا تو ہے کہ بینک بیلنس فلاں یہ، لیکن پوری قوم کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ کسی بھی سماج میں اگر کوئی آدمی بخیل ہو وہ سماج کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ سماج کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بخیلوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک جگہ جہاں پہ اس کا تعلق غیرت سے ہے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ بخیل آدمی کس طرح اپنی غیرت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے بخیل کی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے، عہد کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا، مالک میں اب غریب ہوں، ذرا تو مجھے اپنے مال سے مالا مال کر دے تو میں صدقہ دینے والوں میں سے شامل ہو جاؤں گا اور صالحین میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ ہر غریب یہ کرتا ہے، مالک بے روزگار ہوں، باہر کا ویزا لگا دے، مالک غریبوں کی طرف توجہ کروں گا۔ یہ تو حیدرآباد کی تاریخ ہے ان دعاؤں کی۔ مالک قبیلو کا گھر ہے، پریشان ہوں، مالک ذرا عطا کر دے، میں غریبوں کی طرف توجہ کروں گا، صالح بنوں گا میرے مولا۔ ویسے ہی فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ نے اسے مالا مال کر دیا اس نے بخل کیا اور اپنے ایگریمنٹ سے پھر گیا اور اس نے اعراض کرنا شروع کر دیا۔ جب تک غریب تھا تو مانگنے لگا، دو مالک دو مالک دو مالک، جو ہی مال آئے اتنا بے غیرت ہو گیا کہ ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ بے غیرتی کیسی اس پہ آ جاتی ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جب اس کا یہ سچویشن ہو گیا کہ مالا مال ہونے کے بعد اس نے کنجوسی کی، بخل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق کو پیدا کر دیا۔ نفاق، وہ منافق ہو گیا۔ کوئی آدمی کب منافق بنتا ہے؟ جب غیرت چھوڑ دیتا ہے تو منافق بنتا ہے۔ تھالی کا بیگن کسی بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ منافق کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، لیکن منافق بے غیرت، جب یہ بخل کیا، اس نے کنجوسی کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے دل میں نفاق کا بیج بو دیا۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ کیوں بویا؟ 2 بجے، اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی اور اس نے جھوٹی زندگی گزاری۔ مالدار آدمی بہت اچھا لگتا ہے، آج کل اخباروں میں بھی آتا ہے کہ وہ قوم میں اتنے مالدار اتنے مالدار اتنے مالدار، لیکن وہ مالدار جو بخیل ہو، قوم کے غدار ہیں،
اور قوم کے وقت کو، قوم کی غیرت کو گرا دینے والے ہیں۔ وہ مالداروں کا وہ پیسہ جو اسلام کی بلندی کے لیے، قوم کو اٹھانے کے لیے خرچ نہ ہو، وہ تو نالی میں بہنے والا پانی کے برابر ہے۔ جس قوم میں وہ مالدار رہتا ہے، اس کا پیسہ اس قوم کے کو اٹھانے کے لیے خرچ نہ ہو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بے غیرت لوگ، مالدار اور بے غیرت۔ تو بخل جو ہے آدمی کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، کھلے چھپے غربت میں، مالداری میں، بس خرچ کرنا صبح شام، جو تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی۔ چوتھی صفت نہیں بولنا، چوتھی خامی یہ ہے، جو بے غیرتی کی دلیل ہے، وہ ہے بزدلی۔ اور جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہادر آدمی اگر 10 بھی گھیر لیں تو ٹھہر جاتا، مقابلہ کرتا، مر جاتا۔ بزدل آدمی جب گھیر لیا جاتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے، بھائی، رونے لگتا ہے، چھوڑ دو بھائی، شام میں دعوت ہے بھائی، چھوڑ دو، کھا لے تم۔ یہ بہادر آدمی ٹھہر جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، مرنا ہے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو میں کیسے مروں گا، ٹھہر جاتا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، کہ 10 بھی گھیر لیں لیکن مقابلے کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو بزدلی قوم کو بے غیرت بنا دیتی ہے۔ ایک بزدل قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ہمارے اندر بالکل وہی بزدلی ہے اس وقت، ٹوٹل وہی بزدلی۔ قالوا ادخلوا الارض المقدسة التي قالوا ادخلوا ارض المقدسة التي کیا ہے، كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو سامنے ارض مقدس ہے، بس اس میں تم جسٹ داخل ہو جاؤ، کوئی مقابلہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا، خالی تم کو داخل ہو جانا ہے، جسٹ داخل ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کتب اللہ لکم۔ دیکھو میری بات پہ پیچھے مت ہٹو، اگر پیچھے ہٹو گے تو تم خسارے میں رہو گے۔ ایک بستی، مصر سے نکلے ہوئے لوگ پریشان حال، بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف ایک بستی میں داخل ہو کے شہری زندگی گزارنا ہے، دیٹس آل۔ لیکن قوم بزدل تھی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن يَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ موسیٰ یہ کیا ڈیمانڈ آپ ہم سے کر رہے ہو؟ اس مقام میں، اس شہر میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں ہم اس وقت داخل ہوں گے۔ یہ بزدلی کا نقشہ بھی اللہ تعالیٰ کھینچ دیا۔ امت محمدی سے سبق حاصل کرتے رہے کہ دیکھو یہ تم سے پہلے یہ امام امت تھی، انہوں نے یہ بزدلی دکھائی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک صحرا میں چھوڑ دیا، بھٹکتے رہو بھٹکتے رہو 40 سال تک۔ تو یہ بزدلی آدمی کو، پوری قوم کو محکوم بنا دیتی ہے۔ اسلام اور بزدلی یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور بزدلی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پانچویں چیز جو آدمی کو کی غیرت کو ختم کرتا ہے، کسی سے سوال کرنا۔ کسی سے سوال کرنا اسلام میں سخت ناپسند ہے۔ دو چار باتیں تھیں، وقت ہی سے گزرا، ایک دو باتیں اور کرنا ہے۔ ایک ہی حدیث میں پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مجھے، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں، کوئی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ جنت کی ضمانت اس کے لیے اللہ کے نبی نے نمازوں کا مطالبہ نہیں کیا، حج و عمرے کا مطالبہ نہیں کیا، کہا کہ میں خودداری کا مطالبہ کرتا ہوں تم سے، تمہاری غیرت کا مطالبہ کرتا ہوں، تم مجھے ضمانت دو کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ آج مسلمان دواخانے میں کوئی ہے، کھڑے ہو جاتے، بچوں کا ایڈمیشن ہے، کھڑے ہو جاتے۔ یہ مسلمانوں کا کردار جو کہ اللہ کے نبی کو، اور اتنی احادیث ہے کہ اللہ کے نبی سخت ناپسند کرتے تھے کسی سے سوال کرنا۔ یہ مجموعی طور پہ قوم کی خودداری کو ختم کرتا ہے۔ حضرت گرامی، اسلام کس طرح کی خودداری اپنے لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کی چار باتیں ہیں۔ جلدی میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا، آپ نوٹ کریں، اس لیے کہ پھر یہ موضوع کو کسی اور موقع پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ہم سے کس طرح کی غیرت، کس طرح کی خودداری ڈیمانڈ کرتا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ ہم وہ نہیں جانے، اس لیے آج بھیک منگے ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ یہ جو جن کا دل و دماغ ناپاک، جن کا جسم ناپاک، ان سے بول رہے ہیں مالک ذرا ریزرویشن دے دو، ریزرویشن دے دو۔ کئی لوگوں کو بات اچھی لگتی ہوگی ریزرویشن کی، لیکن قومی وقار کے لیے، قومی خودداری کے لیے، قومی غیرت کے لیے جو قوم ریزرویشن پہ پلتی ہے ہمیشہ غلام بنی رہتی ہے۔ یہ اس زمانے کے برہمنوں نے سوچا کہ یہاں کی اکثریت جو شودروں کی ہے انہیں غلام بنائے رکھنے کے لیے کیا کرو؟ ریزرویشن دو۔ جو قوم تگدوں میں آگے بڑھتی ہے، مقابلے میں آگے بڑھتی ہے، وہ حکمراں ہوتی ہے۔ ریزرویشن کی بھیک جسے دی جاتی ہے ہمیشہ غلام رہتے ہیں۔ جلدی چار باتیں ہیں ڈیمانڈ کا، میں اپنی وہ چار باتیں آپ نوٹ کر لیں۔ اسلامی خودداری، جو اسلام خودداری ڈیمانڈ کرتا ہے، سب سے پہلی بات اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرنا، کوئی بھی رہن دو، ہفت اقلیم کا بادشاہ رہن دو، وی ڈونٹ کیئر، اللہ ہی کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ ایک عظیم الشان واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ نے یہ رکھا کہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، اس کے پڑھنے والوں کے اندر یہ کیفیت ہونا، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رکھا کہ کس طرح لوگ بادشاہوں کو ٹھکرا دیے،
موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ معلوم ہے کہ ساحر آئے، ساحر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیے، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، پورے ساحر جادوگروں نے سجدہ کیا اور کہا کہ ہم رب العالمین پہ، رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرعون کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ فرعون کہتا ہے وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ جب ساحروں نے ایمان کا اظہار کیا تو اس نے کہا ہاں میرے سامنے ایمان کا اظہار، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف ان سے کٹوا دوں گا، جو ٹارسو بچا رہے گا، ٹارسو، اس کو میں کھجور کے درخت پہ لٹکا دوں گا۔ اب معلوم ہوگا کہ ہم دونوں میں تم اللہ بول رہے ہو اس میں اور ہم میں زیادہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہوگا اور ہمیشہ کا رہے گا۔ یہ ورڈکٹ، یہ خطرناک ورڈکٹ۔ اس کے بعد ایمان کی غیرت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، اور وہی غیرت کا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا۔ اے فرعون، جو کچھ حقیقتیں ہمارے اوپر ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس نے، جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ لن نؤثرک، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، پرائیورٹی نہیں دے سکتے، فوقیت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ والذی فطرنا، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں ہم تم کو نہیں ترجیح دے سکتے۔ یہ سٹینڈ ایمان کا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ارے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ تو کر سکتا ہے اسی دنیا میں کر سکتا ہے، that's all۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو ترجیح دینا ہی نہیں، وہ بادشاہ ہو، منسٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کسی کو ترجیح نہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت ہے، اور اس غیرت پہ مسلمان نہیں ہے محکوم ہو جائیں گے، غلامی کی زندگی کی بسر کریں گے، ہر آئے بائیں شاہ انہیں ڈرائے گا، دھمکیاں دے گا۔ مسلمانوں کے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے زندگی، اس کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ دوسری بات، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی کے سامنے جھکنے کا مطلب نماز کے لیے، سجدے کے لیے نہیں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے مقابلے میں کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تم کافروں کے سامنے مت جھکو، جھکنا نہیں ہے تم کو۔ کیا کرنا ہے؟ ارے یہ تو مکے میں نازل ہوئی آیتیں ہیں جہاں پہ صحابہ کو ریگزاروں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، آگ کے بستر پہ لٹایا جا رہا تھا۔ یہاں تو ہماری دعوتیں سجی ہوئی ہیں، ان حالات میں یہ ڈیمانڈ ہے، ان حالات میں کیا ان کے سامنے جھکو مت، ان کے مقابلے میں اس کتاب کو لے کے جہاد کرو، قرآن مجید کو لے کے جہاد کرو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دیکھو تم کافروں اور منافقین کے سامنے مت جھکو، اور وہ جو بھی تم کو اذیتیں دے رہے ہیں، کیئر ٹو ہوٹس، پرواہ مت کرو اس کی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو۔ یہ مسلمانوں کی غیرت ہے، یہ مسلمانوں کی خودداری ہے، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔
اور تیسری بات، اللہ تعالی ہم کو اسلام کا وقار اور اسلام کا غیرت یہ ہماری ایسی زندگیاں گزارنے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں یہ پیغام دیا ہوں، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، سٹرگل کرو، اور ایسا سٹرگل جس کا سٹرگل کا حق ادا ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک اجتماع اٹینڈ کر لیے، واہ 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 واہ، ایسا نہیں ہے۔ اور کا حق ادا کرنا، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے لگا دینا، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لگا دینا۔ یہ تصور آج ہمارے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہے، غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا وقار، تمہاری غیرت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو گے تمہارا مقام بلند رہے گا، جس وقت تم یہ جد و جہد چھوڑ دو گے تم غلامی میں گر جاؤ گے۔ آخری بات جس پہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا، اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ چار باتیں، ایک تو اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرنا، دوسرا اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی بات نہیں ماننا، تیسرا اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کی جد و جہد کرنا، چوتھا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کیسے شاندار لوگ تھے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں وہ قرآن میں جو ہر چیز بیان کی گئی ہے اس میں مطالبہ یہ ہے کہ پڑھنے والے تیرے اندر بھی یہ ہونا چاہیے غیرت۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ غریب لوگ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے کام میں ایسے مجبور اور گر گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کچھ کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ضربا فی الارض کا مطلب معاش کمانے کے لیے، کچھ گھر چلانے کے لیے جو کمائی ہوتی ہے اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے کام میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم دنیا کے کام میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، الٹا ہے اپنا معاملہ۔ وہاں اللہ فرما رہے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایسے گر گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور ان کا ڈیمینر کیسا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، دیکھنے والا ان کو غنی سمجھتا ہے، کئی دن کے بھوکے ہیں لیکن دیکھنے والا ان کو غنی سمجھتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اے صحابہ ذرا غور سے ان کے چہروں کو دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے پریشان ہیں، اور ان کی جو غیرت کے جو بلند مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلاتے نہیں پڑتے، میں بھوکا ہوں کھلا دو، میں پریشان ہوں پیسے دے دو، میری بچی کی شادی ہے پیسے دے دو، کسی کے سامنے لا یسألون الناس الحافا۔ یہ اسلامی وقار، یہ اسلامی خودداری، یہ اسلامی غیرت جو مطالبہ کرتی ہے ہر مسلمان سے کہ اس مقام پر آؤ تو تم غلامی سے نکل جاؤ گے، اور وہ وقت دور نہیں ہوگا جب تم دنیا میں ایک غلامی کی زندگی چھوڑ کر ایک حکمرانی کی زندگی میں پہنچ جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔